بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک چیز کہ جس کی حقیقت کا انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے کسی چیز کو نظر بد کا لگنا۔ کبھی کسی انسان کی نظر بد کسی چیز کو لگ سکتی ہے یا کبھی کسی انسان کی نظر بد کسی انسان کو لگ سکتی ہے۔ تو اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 میں یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جب شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو سب بھائیوں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ سب بھائی بہت تناور تھے، صحت مند تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے تاکہ کسی کی نظر تم بھائیوں کو نہ لگ سکے۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سورہ نجم آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی نظر بد لگنے والی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ پس یہ بات ثابت ہے کہ نظر بد کا وجود ہے۔ تو کس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی خاص چیزوں کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، جب بھی آپ کو نظر بد لگنے کا خوف ہو، ڈر ہو، تو فوراً سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں نظر بد سے۔ نمبر 2، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پر نظر بد لگنے کا خوف ہو تو فوراً کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے آپ کو دم کریں تاکہ آپ کو نظر بد نہ لگے۔ اور چوتھا عمل سورہ نجم آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ یہ پوری آیت آپ نے پڑھنی ہے اور آیت پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دم کریں، انشاءاللہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔